کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی نفس ہے وہ ضرور موت کا مزہ چکھے گا۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں شر اور خیر کے فتنے سے آزمائیں گے۔ نبلو میں نے آزمائش میں ڈالنا، امتحان لینا۔ تو ہم تمہیں شر اور خیر کے فتنے سے آزمائیں گے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، لوٹ کر واپس لائے جاؤ گے۔ خیر اور شر اور خیر دونوں ہی انسان کی آزمائش کے لیے آتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ تکلیف میں کوئی اپنے آپ کو کیسا بیئر کرتا ہے، کس طرح وہ اپنے آپ کو کس طرح وہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی سے بچاتا ہے تکلیف کے دوران، اور خوشیوں کے دوران بھی وہ کس طرح اپنے بہیو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچا رہے۔ بس خیر اور شر دونوں ہی امتحان کے لیے ہیں، اپنا اپنا امتحان لے کے آتے ہیں۔ بعض مشکل کے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں، بعض بھلائی کے اور اچھے حالات کے امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں، یہ مراد ہے۔ اور کل نفس ذائقۃ الموت کا فلسفہ بیان ہوا ہے، کیوں خدا نے ہر چیز کو موت پر مجبور کیا ہے کہ خیر و شر کا امتحان ہو سکے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تم سب لوٹ کے آؤ گے۔ یہاں نفس میں عام زندگی بھی مراد ہے، کیونکہ نفس کا لفظ حیوانات پر بھی اطلاق پاتا ہے اور انسانی زندگی پر بھی۔ اور نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، اس میں انسانی زندگی خاص طور پر عام نفوس سے الگ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اگلا مضمون یہ ہے وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے۔ بس جانوروں کا اس قسم کا حساب کتاب جیسا انسانوں کا مقرر ہے وہ کہیں قرآن کریم یا حدیث میں نہیں ملتا۔ ایک اور قسم کا معاملہ ہے ان کے مرنے کے بعد کی زندگی کا، جس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے، مگر حساب کتاب کا ذکر نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے اچھی طرح کہ انسانی نفس اور حیوانی نفس میں فرق ارتقائی ہے۔ نفس جب ترقی کرتا کرتا اتنا پھیل جاتا ہے، اتنا عظیم الشان ہو جاتا ہے کہ جانور کے شعور سے جانور کے شعور، اس کے دماغ کو انسانی دماغ سے نسبت ہی کوئی نہیں رہتی۔ اس وقت اس نفس کو روح کہا جاتا ہے اور نفس بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ آیت وضاحت کر رہی ہے کہ ہر نفس سے مراد یہاں خصوصیت سے جاندار تو ہیں ہی، مگر جب نبلوکم کہہ دیا، غائب سے مخاطب کی طرف پھیرا گیا، تو مراد انسان ہے، کیونکہ یہ خطاب جانوروں سے نہیں ہے۔ اس لیے پہلے نفس کی وجہ سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ کل نفس ذائقۃ الموت میں ایک قاعدہ کلیہ ہے، ہر جان، خواہ وہ کیڑے کی ہو، خواہ وہ ریچھ کی ہو، ہاتھی کی ہو یا انسان کی، اس قاعدے سے کوئی بھی بری نہیں ہے۔ ہر جان جو ہے ضرور مرے گی، لیکن اے انسانو نبلوکم، اے انسانو ہم تمہیں شر اور خیر سے آزماتے ہیں یا آزمائیں گے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے، لوٹائے جاؤ گے۔ اب سمجھ گئی ہو؟ ہاں، شکر ہے۔ ہاں